اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو آبزرو کریں تو انہوں نے کبھی کسی کو جا کے اسلام پڑھایا نہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو نظر آتا تھا کہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کے ساتھ سیکھ سکتا ہے، ان صحابی کو دوسرے صحابی کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے تاکہ nobody ever felt کہ ہمیں تو کوئی there is no growth for us. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ. ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور ان کی لائف میں ان کوالٹیز کو اسٹڈی کیا ہے جن کے ساتھ مکی اور مدنی زندگی میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور ساتھ والے لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ، لیڈرشپ، اسٹریٹجک تھنکنگ اور انٹرپرینورشپ سکھائی. اب ہم کچھ ان کوالٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کو اسپیسیفکلی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ٹائم پہ یوز کیا اور ہمیں ایک لیسن سکھایا. ہمارے ساتھ آج پھر شیخ بلال احسن موجود ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تھینک یو فار انوائٹنگ می. پلیزر ٹو بی ہیئر. شیخ صاحب، ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر ڈسکشن کی. آپ نے ذکر کیا کہ آپٹمزم، کنٹینٹمنٹ اور پازیٹیوٹی کتنے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس تھے ویسے بھی، اور اسپیسیفکلی ایٹ دا ٹائم آف ہجرت، جس پہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود کوئی چیز نہیں کر رہے تھے پر بہت سارے لوگوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے. شیخ صاحب، ہمیں اور کچھ کوالٹیز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں جو کہ اس وقت نمودار ہوتی. اور اس پورے سیٹنگ اپ آف ہجرت کا جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں، اس میں ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے وہ ان کی دی آرٹ آف ڈپلومیسی، جو کہ ایک لیڈر کے اندر بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے وچ میکس اے ڈفرنس بٹوین این آرڈنری لیڈر اینڈ این آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈر. کہ ہاؤ کرافٹفلی ڈو یو سیٹ اپ اسٹریٹجک الائنسز. ڈپلومیسی کس طرح کرتے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نظر آنا شروع ہوا کہ جو ان کے اپنے تھے، یعنی کہ مکہ مکرمہ کے جو لیڈرز تھے، جو ان کے قریش کے لیڈرز تھے، جب وہ ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریئلائز کہ اور خاص طور پہ ان کے چچا کی وفات کے بعد جو ان کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب ہمیں پاور چاہیے جو کہ بیک کرے اس پورے کاز کو. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پہلے افریقہ میں اسپریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. وہاں کے بادشاہ نجاشی کے پاس اپنی ایک ڈیلیگیشن بھیجی، اور پھر جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی کہ مختلف ٹرائبس کے ساتھ بات کرنا شروع کی. اور جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یثرب جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے لوگ جو ہیں اور جہاں کا ماحول جو ہے وہ کنڈیوسو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کیا. ان کو اس طرح نہیں جوڑا کہ ان کے اوپر کوئی برڈن آئے یا ان کے اوپر کوئی پریشر آئے ان کو کیا جائے یا ان کو برائب کیا جائے، بلکہ ان کو کنونس کیا کہ جو میرا کاز ہے، جو میرا مشن ہے، اسی میں ان کے لیے خیر ہے. اور وہاں کے لوگوں کو he basically convinced them to come on board through his smart diplomacy. شیخ صاحب، ہم یہی معاملہ ہجرت کے بعد اور آگے مسلمانوں نے جب اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، یہی وہ ڈپلومیٹک کوالٹیز ہیں جو ہم بار بار دیکھتے ہیں. نارمل کانٹیکسٹ میں بات کی جاتی ہے کہ اسلام واز اسپریڈ بائی فورس یا اسلام واز اسپریڈ بائی دا سورڈ. ایک مس نومر یا مس کنسیپشن ہے جو کہ پھیلائی جاتی ہے. اگر ہم ڈیپ ڈائیو ہسٹوریکل ریسرچ کریں اور ہم ان آتھرس کو اسٹڈی کریں جنہوں نے 10، 15 یا 20 سال اسپیسیفکلی اسی ٹائم اور ایرا پہ فوکس کیا ہے، جیسے کہ کیرن آرمسٹرانگ، مارٹن لنگز، مارٹن لیکر، پروفیسر جوئل ہیورڈ اور بہت سارے ایسے ہسٹورینز جو کہ ویسٹرن میتھڈالوجی کو بھی اسٹڈی کرتے رہے ہیں، وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ ایکچولی اکثر اوقات جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں پر لوگ ان کے لیڈرز سے، ان کے ٹرائبل چیف سے اتنے تنگ تھے، اتنے مجبور تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ویلکم کیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو لیسن دیے کہ تمہیں خود بھی ایک ایسا رول ماڈل بننا ہے لوگوں کے لیے کہ پہلے تو لوگ شاید تمہیں ایکسیپٹ کر لیں مگر شاید اسلام کی طرف نہ آئیں. ایکسیپٹ تو تمہیں ایز اے لیڈر کر لیں گے بٹ شاید اسلام قبول نہ کریں جب تک وہ تمہارے میں وہ لیڈرشپ کوالٹیز یا تمہارے میں وہ بیہیویئرز نہیں دیکھیں گے جس سے تم انسپائر ہوگے. یا اس کو ہم اگر یوں کہیں کہ جب تک وہ تمہارے اپنے اندر اسلام کو نہیں دیکھیں گے وہ تب تک اسلام سے امپریس نہیں ہوں گے. اسلام، یہ ہماری ایک بہت
اگین ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے آج کل کے زمانے میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام لوگوں کے اوپر انفورس کریں کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، دین یہ ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو آبزرو کریں تو انہوں نے کبھی کسی کو جا کے اسلام پڑھایا نہیں. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جا کے مل کے رہنا شروع کیا، اور ان کے ساتھ رہ کر لوگوں نے جب ان کے ساتھ ڈیل کیا، ان کے اندر فیئرنیس کو دیکھا، ان کے اندر اپ رائٹنس کو دیکھا، ان کے اندر وہ کوالٹیز دیکھیں جو کہ ایک انسان کو کھرا اور سچا انسان بناتی ہیں. اس سے امپریس ہو کے انہوں نے پوچھا کہ یہ کوالٹیز تمہارے اندر آتی کہاں سے؟ اور جب ان کو احساس ہوا کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہمارے دین کی وجہ سے آتی ہیں، وی آر ڈریون بائی دی آئیڈیالوجی دیٹ وی فالو، تو پھر وہ اس آئیڈیالوجی کو بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے ساتھ ملنا شروع کیا تو ان کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو دین کے اندر فورس نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ویژن دکھایا وہ یہی تھا کہ تمہارے پاس جو سوسائٹی آئے گی وہ ایک فیئر سوسائٹی ہوگی، اس میں جسٹس ہوگا، اس کے اندر لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایکولنس ہوگی، ایک برابر ہوگا، لوگوں میں جو ہے وہ اسٹیٹس کی بیسس کے اوپر فرق نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص بہتر ہوگا جس کے اندر پائٹی زیادہ ہوگی، جس میں تقویٰ زیادہ ہوگا. اور یہ باتیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کی، اور اس کی بیسس کے اوپر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الائنسز ڈیولپ کی جو کہ آگے جا کے ان کے لیے پولیٹیکل اور ملٹری اسٹرینتھ کا سبب بنی. اٹ وازنٹ دی ادر وے اراؤنڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنٹ گو بیسڈ آن اینی ملٹری پاور. انہوں نے وہ الائنسز ڈیولپ کی جو ان کے لیے پولیٹیکل اینڈ ملٹری اسٹرینتھ کا بیس بنی. اس میں کوئی شک نہیں شیخ بلال کہ جب بھی ہم اپنے پیغمبر کو کہیں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ لیسن ایز اے مینیجر، ایز اے لیڈر بہت کلیئر ہے کہ بھلے آپ کے پاس ویز اور مینز ہوں، بھلے آپ کے پاس وہ آج ہی ریسورسز اویلیبل ہوں یا نہ ہوں، آپ کا بلیف ان یور ویژن، آپ کا آپٹمزم اور ابیلٹی ٹو ڈیل ود پیپل، جس کو آپ نے ڈپلومسی کا نام دیا. شیخ صاحب، یہ ڈپلومسی صرف ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی. اسی ڈپلومیٹک طریقے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انٹرنل، یعنی جو لوگ اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی پیش آ رہے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ مکہ کے اس وقت سٹیٹس میں کچھ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ ذرا لوور، اگر یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، سٹیٹس کے پول پہ تھے، اور وہ لوگ جیسے کہ عثمان بن عفان، عمر بن خطاب رضی اللہ، ان سب کے معاملات جو کہ آلریڈی لیڈرز میں سے شامل تھے. شیخ بلال، اپنی اسٹڈی میں آپ نے وہ کون سے ایسپیکٹس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومسی کے دیکھے جن کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو لوگ اسلام کے ساتھ اس وقت جڑ رہے تھے ان کو بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، ایون دو ان کا شاید مکہ کی سوسائٹی میں سوشل سٹیٹس بہت ڈفرینٹ تھا؟ بالکل، اور ایسا تھا. اس وقت جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ اپنے علاقوں کے لیڈرز تھے یا اپنے قبائل میں ان کی ایک ڈومیننٹ پوزیشن تھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اس وقت کی سوسائٹی کے غرباء میں سے تھے. بہت سے صحابہ اکرام ایسے تھے جو کہ ایک زمانے میں غلام تھے، وہ ان کو آزاد کیا گیا اور پھر وہ اسلام میں آ کے ان کو جو ہے وہ آزاد شہری کا اسٹیٹس ملا. تو اسٹیٹس ڈفرینس تو تھا، کچھ بہت پڑھے لکھے تھے، کچھ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرینس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جو ایک بہت اہم تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے اسٹیٹس کے مطابق ڈیل کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی میں جو ہوں اگر اپنے اندر ہیوملٹی دکھانی ہے اور سادگی دکھانی ہے تو اگر کوئی بڑا شخص جو کہ عادی ہے ایک پروٹوکول کا وہ آئے گا تو میں جو اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے. نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بڑے اسٹیٹس کا شخص آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے اسٹیٹس کے مطابق ڈیل کرتے، اور اگر کوئی بالکل جاہل بدو آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے مطابق ڈیل کرتے، اس کے مطابق بات کو سمجھاتے. یہ وہ ڈپلومیٹک بیہیویئر تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی جوڑ کے رکھتے تھے. لیکن اس میں سے جو کامن چیز جو وہ ڈیولپ کرتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ لیڈ بائی ایگزامپل کرتے تھے کہ رہنا اس طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ میں جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کرتے تھے فرنٹ سے. جو اسٹیٹس وہ چاہتے تھے کہ سب میں آئے وہ خود اس کو اڈیپٹ کر لیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ کیونکہ وہ خود ایک سادہ زندگی گزارتے تھے، وہ خود زمین پہ بیٹھتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے، جو سادہ کھانا ملتا تھا وہ کھاتے تھے. تو جو صحابی اپنے زمانے میں بہت ہائی فائی صحابی تھے یا بہت ہائی اسٹیٹس سے اسلام کے اندر آئے تھے،
ان کو بھی یہ میسج مل گیا تھا کہ جو اسلام کا پروٹوکول ہے رہنے کا وہ سادگی کا پروٹوکول ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو سادگی کے اوپر لے آئے. اور جو صحابہ لو اسٹیٹس کے تھے ان کے لیے تو اور آسانی ہوگی کہ ان کے ادھر پر کوئی سوشل پریشر نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپ کرنا ہے. سو دیر واز این بیلنس دیٹ واز اسٹیبلشڈ کہ ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی پڑھے لکھے تھے ان کو ان کے مطابق ٹاسک دیا کرتے تھے. جو صحابی ویل ورس تھے پولیٹیکل میٹرز میں ان کو ڈیلیگیٹ بنایا کرتے تھے، ان کو ریپرزنٹیٹیو بنایا کرتے تھے. جو صحابی ملٹری اسکل سیٹس میں زیادہ تیز تھے ان کو اس ایریا میں آگے لے کے جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اسکل سیٹ کو دیکھ کے ان کو اس کے مطابق یوز کرتے تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو نظر آتا تھا کہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کے ساتھ سیکھ سکتا ہے ان صحابی کو دوسرے صحابی کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے تاکہ نو بڈی ایور فیلٹ کہ ہمیں تو کوئی دیر از نو گروتھ فار اس. So he would diplomatically establish the entire environment. ہماری گفتگو شیخ بلال کے ساتھ جاری ہے. ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ٹائم پر کتنی ڈپلومیٹک ابیلٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو تیار کیا. ویسٹرن میتھڈالوجی میں اکثر کہا جاتا ہے that if you want to measure a horse's talent by its ability to climb a tree, it will spend its whole life thinking it's useless. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ غلط ٹائم پہ کسی غلط بندے سے کوئی غلط کام لے لیں تو اس کا اپنا کانفیڈنس بھی امپیکٹ ہو جائے گا. ہمیں کلیئرلی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز میں اور سیرت میں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے صحیح ٹائم پر صحیح لوگوں کو صحیح جگہ رکھا اور ان سے ایسا کام لیا جس نے اگلے بہت سارے سالوں میں اس وقت کی دنیا کا بالکل نقشہ بدل دیا. ہماری گفتگو شیخ بلال احسن کے ساتھ جاری رہے گی.